الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ اس آیت سے پہلے سابقہ جو آیتیں چل رہی ہیں کوئی 21 آیتیں جو مسلسل اس سے اوپر گزری ہیں، ہر آیت میں دین کے اوپر قائم اور باقی رہنے، ایمان کو باقی رکھنے کے طور طریقے سلیقے اس کی وضاحتیں کی گئی، کرنا کیا ہے، کون سی چیزیں غلط ہیں جو بحیثیت انسان اپنے معبود حقیقی کی نافرمانی کہلاتی ہیں، اس کی تفصیل سب کچھ گزرنے کے بعد ارشاد ہوا تھا کہ دیکھو ان میں سے ہر چیز جس سے ہم نے منع کیا ہے یہ بہت تمہارے رب کو بہت ہی ناپسند ہیں۔ اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کا نام۔ اللہ کی رضامندی خوشنودی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو طور طریقہ ڈھنگ سلیقہ سکھلایا بتایا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک عقیدے پر قائم رہنے کے طریقے، یہ تمام چیزوں کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور اللہ کو، خدا کو، معبود کو قرار نہ دو۔ یہاں سمجھنے کی دو باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور ایک صفت ہے، جیسے کہ انسان کا ایک نام مقرر کر دیے، وہ نام لیتے اس کا وجود کا تصور آتا ہے، وہ شخصیت کا تعین ہو جاتا ہے، اس کو ذات کہتے ہیں۔ اور وہ چیز جس کا ایک مستقل وجود ہے اس کا نام ذات ہے۔ کائنات کی ہر چیز ایک ذات ہے، دیوار ایک مستقل طور پر ٹھہری ہوئی ذات ہے، اس کے اوپر چڑھا ہوا رنگ یہ صفت ہے۔ انسان کا ایک وجود ذات ہے، انسان کے جو کام کاج ہیں یہ اس کی صفت ہے۔ انسان کے جو کام ہیں اچھے یا برے یہ اس کی صفت ہے۔ صفت کہو، کام کہو۔ کسی بھی پیشے سے جو جڑا ہوا ہے انسان یہ اس کا کام ہے، اس کام کے لحاظ سے بھی اس کا ایک نام ہے۔ زراعت باڑی کرنے والے کو کسان کہنے لگے، آپ اس کا نام چھوڑ دیے۔ اولاد کے باپ بن گئے، آپ کا نام لیے بغیر اس نے بچے نے ابا کہا، پھر بچے نے آپ کو دادا کہہ دیا، پر آپ کی حیثیت نہیں بدلی۔ آپ کی ذات ایک ہے، آپ کے کام شناخت پہچان یہ ہے۔ پورا قرآن اسی کی وضاحت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، ایک صفت ہے۔ اللہ کی صفت ایک نہیں، جو 99 نام ہیں، 100، اس میں صرف ایک ہی نام اللہ تعالیٰ کا ہے، ذات وہ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کم و بیش کسی کو انکار نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں سے بھی کسی سے بھی کہو، بتانے کا کہنے کا انداز ہوگا وہ تو اوپر بہتا ہوا ہے، وہ دیو ہے، وہ ایشور ہے، اللہ ہے، ایل ہے، یہ زبانوں کا فرق ہے۔ وہ گاڈ ہے، وہ ایشور ہے، جو بھی کہو۔ روایت کی وضاحت کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کو 3000 زبانیں سکھلائی تھیں۔ ظاہر 3000 زبانوں میں نام اللہ کا لفظی شکل میں الگ بدلا ہوا ہے۔ یہودیوں کے پاس تورات میں ہبرو زبان میں اللہ ایل، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ایل اللہ۔
یہ اللہ ذات ہے، وہ ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے احد ہے، قل هو اللہ احد۔ اردو میں ترجمہ ایک جیسا بنتا ہے، بیسوں الفاظ کے اردو ترجمے مفہوم کو آپ سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس لفظ کا جو کا تو صحیح ترجمہ اردو میں ڈھلنا، دیگر زبانوں میں ڈھلنا یہ ذرا دشوار ہو جاتا ہے، بلکہ دشوار ہے بہت ساری چیزوں میں۔ قل هو اللہ احد ترجمہ اردو میں ایک ہے، اللہ واحد ہے، ایک ہے۔ انما الہکم الہ واحد، ہمارا معبود ایک ہے۔ واحد کا بھی ترجمہ اردو کے لحاظ سے وہ ہوا، احد کا ترجمہ بھی اردو کے لحاظ سے وہ ہے، ایک کی وضاحت بڑی طویل تفصیل ہے۔ گنتی کے لحاظ سے ایک نہیں ہے، اس لیے کہ گنتی کے لحاظ سے ایک مانیں گے تو آپ کیا ہوگا، پھر ایک سے پہلے کیا آتا، زیرو آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ تو لہٰذا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، ایک ہے، عدد کے لحاظ سے نہیں، عدد کا حساب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، کم و بیش ذات کا اخراج سب کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، پیدا کرنا اس کا کام، پیدا کرنے کے بعد ان کو پالنا رکھنا، ان کی چیزوں کو سارے انتظام کرنا اللہ کا کام، دنیا کو بنانا اللہ کا کام، زمانے میں تبدیلی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام، کسی کو صحت پر باقی رکھنا اللہ کا کام، صحت کو جگا کر بیماری میں مبتلا کرنا اللہ کا کام، بیماری سے شفا دینا اللہ کا کام۔ محنت کرنے میں کم و بیش سب ایک ہیں، پھر روٹی روزی کس کو کتنا عطا کرنا اللہ کا کام۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے ہر بندے کو خوشحال کرنا، لیکن حکمت مصلیحت ہے اس کے اندر، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا منشا ہے۔ اور جتنی شرارتوں کی کثرت ہے، پیسے سے، پیسوں کی کثرت رکھنے والوں سے، قتل، غارت گیری، جنگیں، ساری کی ساری چیزیں پیسوں کی طاقت کی بنیاد پر، پیسوں کے وسائل و ذرائع کی طاقت کی بنیاد کے اوپر۔ تو للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بھی، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، بڑے سب سے اچھے پیارے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام مبارک، خیر و برکت والا، اچھا، حکمت اور مصلحت پر ہے۔ فادعوہ بھی، ان ناموں سے اس کو جانو، اس ناموں سے اس کو مانو۔ ایک اہم بات بتانے کی طرف اشارے سے طویل تفصیل ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے، احد ہے، صفات کے اعتبار سے واحد ہے، ہر کام صرف اور صرف وہی کرتے ہیں۔ اب یہ دو چیزوں کو ہٹنے کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ شرک، اور شرک کا تعلق ہے انسان کے وہم سے۔ ارے یہاں گئے تو یہ کرتے کرتے ان کے پاس یہ ہوتا کرتے، اس میں یہ چمتکار ہوتا کرتے، کیا دلیل ہے بھائی؟ اس کو ہوا نہ، انسان کا وہم ہے، وہم۔ یہ وہم بتانے کے بعد یہاں بنیادی چیزیں مسلمانوں میں بھی کثرت کے ساتھ جو آج خرابی ہے، یہ وہم پرستی بہت ہے، وہ بھی شرک کی قسم ہے، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی۔ بت کو مان لینا، بت کے سامنے یہ کر لینا، یہ کرنا، یہ شرک ہے جلی، یعنی ظاہر کھلا کھلا۔ جتنے مسلمان بھلے سادے سیدھے ہوں، وہ بت پرستی نہیں کرتا، بھلے نماز کے اندر اس کے اندر کمی ہے، روزہ رکھنے میں آگے پیچھے کمی ہے، روزے کا انکار نہیں کر رہا، نماز کا انکار نہیں کرتا، جھوٹ کے بارے میں پوچھو کہتا ہے کہ جھوٹ کہنا منع ہے، زندگی میں 20 مرتبہ میں جھوٹ کہہ دیتا ہے،
احتیاط نہیں کرتے، اور جھوٹ کہنے کو جائز سمجھا تو وہ ایمان سے نکل رہا، نماز چھوڑنے کو جائز سمجھ رہا تو یہ ایمان سے نکل رہا، جائز نہیں سمجھ رہا، یہ غلطیاں ہو رہی۔ دکانداری میں بے ایمانی نہیں کرنا، یہ مانتا ہے، کرتا ہے، وہ عقیدہ رکھ کر نہیں کرتا ہے، نفس امارہ کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے، شیطانی طاقت و قوتوں کی وجہ سے، دنیا میں کثرت انہی کی ان کی وجہ سے کرتا ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اس کو جائز درست حلال سمجھتا ہے تو پھر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جائز نہیں سمجھتا، کرنا ہے کر دیتا ہے۔ وہ جتنی چیزیں بیان کی اس کے روشنی میں دیکھنے کے بعد یہاں پر ایک پہلو خاص طور پر مسلمانوں سے بتانا ہے، خاص طور پر، ورنہ قرآن کی ہر چیز ہر انسان کے لیے، کیا یہ قرآن پاک سے مسلمان کے لیے کہاں سے نکلا؟ جتنے صحابہ تھے سب کے سب کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، نسلوں سے تھے، قرآن انہی کے لیے آیا، انہی کو دیا گیا، انہی کو بتایا گیا، انہی کو سمجھایا گیا۔ حقیقت جب سمجھ میں آئی، پورا خلاصہ نکالیں، پیدا کیا، دنیا دیا، دنیا کی ہر نعمت دیا ہے، طریقہ ڈھنگ اور سلیقہ اس کے ساتھ جڑنے کا سکھایا ہے، یعنی اس میں سلامتی والا طریقہ، اسی سے نام ہے اسلام، یعنی سلامتی، خود کے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اس کا تعلق جتنوں سے ان کے لیے، دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد آخرت کی زندگی سے جڑنے کے لیے۔ یہ بات کئی مرتبہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ نماز فرض ہے کہتے نہیں ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، فلائیں، یہ اس عقیدے پر قائم رہنے کے، مظاہرہ کرنے کے طریقے ہیں۔ اس کی وضاحت قرآن کے 6000 6500 کے آس پاس آیتیں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن موجود ہے، گنتی پڑی ہوئی ہے، ہر سورے کے شروع میں لکھا ہوا ہے، اس سورے میں اتنی آیتیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، آپ اس کو کلیکٹ کیجئے، جمع کیجئے، 6236 آیتیں آپ کی گنتی میں بن رہی ہیں۔ اسی قرآن کے ایک حرف کو بھی بدلے بغیر، زیر زبر پیش کو بھی بدلے بغیر، ایک گنتی ہے 6001 آیتیں، قرآن کم نہیں ہوا، گنتی میں غلطی نہیں ہو رہی، آیتوں کو تعین کر کے نمبر ڈالنے میں کہ ایک طریقے سے ہے، وہ غلطی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت لے کے، حقیقت میں 6666 آیتیں ہیں، اس میں قرآن کم نہیں ہو رہا، وہ نمبرنگ اس کے خلاف کے طریقے ساتھ ہیں۔ یہ بھی آپ کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی بڑی وضاحت ہے، اس کی تعلیم پڑھنا پڑے گا۔ مان لو جب ہمارے پاس گنتی کے لحاظ سے 6236، اس میں سے صرف اور صرف 500 آیتوں کے اندر دیکھو، جھوٹ ایسا نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کرنا جو شریعت ہے، 500 آیتیں ہیں، ورنہ 5500 سے زائد آیتیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ آپ سے فرمانا چاہتا ہے، وہ کیا ہے، آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے، یہی فکر اور عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر قائم باقی رہنے کے لیے وہ شریعت کے طریقے، انہیں طریقوں میں سے ایک طریقہ ہونے کی وجہ سے اب اس وقت ہم نماز عصر کے عنوان سے مسجد میں حاضر ہیں۔ تو یہ چیزیں سارے مسلمانوں سے خطاب کر کے خاص طور پر یہ کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا کرنے والا سمجھ کر، مان کر نہ کرو۔ ایک شرک جلی تھے وہ تو نہیں کر رہے،
فاسق مسلمان بھی ہے، یعنی اسلام کا ایمان کی چیزوں کا انکار نہیں کرتا، کبھی نماز پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی جھوٹ بول دیتا، کبھی غیبت کر دیتا، ہے کام گناہ کے، لیکن مسلمان ہے، اس کو بولتے ہیں فاسق، فاجر، گناہ گار۔ لیکن اس سے کہو یہ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھا، نہیں کھاتا، وہ حرام کو سمجھ رہا، مان رہا ہے، اس کو نہیں کھاتا، اس پر یقین عقیدہ رکھتا ہے۔ تو سادے سیدھے الفاظ میں وضاحت ہوئی، اللہ ذات کے اعتبار سے واحد، احد، صفات کے اعتبار سے واحد۔ اس کے بعد شرک جتنی چیزیں انسان کا وہم ہے، اس سے جتنی چیزیں ہیں وضاحت کرتے چلا ہے قرآن۔ ارے اللہ کے بندو یوں کرتے کیوں ہو؟ قالوا وجدنا علیہ آبانا، الفینا علیہ آبانا، ایسے چلتا کرتے، طریقہ چل رہا، سب کر رہے، اس لیے ہم بھی کر رہے، سب بےمانی کرتے اس لیے میں بھی کر رہا ہوں۔ بنیاد کیا ہے؟ وہم ہے۔ 104 جملہ کتاب میں اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں میں کہیں بھی کوئی دلیل نہیں، لیس علیہم بسلطان، قرآن نے جگہ جگہ میں دلیل نہیں، کچھ نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی واضح دلیل ثبوت ہے تو پیش کرو، پیش کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں ارے شادی نہیں ہو رہی ہے، کفر لگا دو درگاہ کی، اس کے اوپر شادی ہو جاتی کرتے، وہاں ہے۔ ارے فلاں کو ہو رہی نا، ہاں وہ ہم کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب دنیا چاہتے ہیں اس میں بھی مدد کرنے والی حضرت اللہ تعالیٰ کی، وہم ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، ناڑے باندھ دو، جس کی گنتی نہیں، ناڑے کھولے بند کرے، اولاد ہوئی نہیں، اور درگاہ کے پاس ناڑا باندھ دے تو انہوں ناڑا کھولے تو اولاد ہو جاتی کرتی، یہ سارے وہم ہیں۔ تو ایک شرک جلی ہے، بتوں کی اس کی پوجا نہیں کر رہا، کہلانے والے مسلمانوں کے اندر خرابیاں کیا ہیں، یہ پہلو کو تو ایک سے زائد مرتبہ کہہ دیا ہوں، یہ ساری دنیا میں جتنے خرابیاں ہیں، قتل، غارت گری، ظلم، زیادتی وغیرہ، کس کی وجہ سے؟ وہ قوم نے کیا، وہ کافروں نے کہا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، ہرگز ایسا نہیں۔ مسلمان اسلامیت پر باقی نہیں ہیں، ان کی وجہ سے ہے۔ بھلے گنتی کے 2-4 ہوتے کیوں نہیں، صحیح طریقے سے خدا کو مان کر، اس لیے قرآن واضح طور پر کیا، بلکہ ساری دنیا کے ہر فرد کو، اگرچہ کی تعداد میں سب سے زیادہ وہ ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، گنتی کے چند بندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لولا رکعون ولا رزعون ولا رتعون لسبقت کذا و کذا، گنتی کے چند بندے شب و روز اخلاص کے ساتھ ہوتے، گڑ گڑاتے ہوئے، رب کو رب جان کر جو اطاعت و عبادت کرتے ہیں صحیح عقیدے کے اوپر، اگر یہ نہ ہو، یعنی یہ ہیں۔ اسی طرح شیر خوار بچے اپنی ماں کے سینے سے دودھ پیا کرتے ہیں، اگر یہ بچے نہ ہوتے، یہ گھاس پھوس چرنے والے جانور یہ نہ ہوتے، کبھی بھی میں دنیا کو ہلاک کر دے رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق، اس کے بعد فرمایا قل ہی للذین آمنوا، دنیا میں رزق کی ہر چیز صرف اس جیسے چند گنتی کے بندوں کے واسطے ہم نازل کر رہے ہیں، مگر خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن صرف اور صرف انہی کا حق ہے، اس کے اوپر ان تمام کا حق نہیں۔ تو بات کیا ہوئی؟
یہ چند کے صدقے میں سب صدقہ باقی، اور صدقہ اس قدر دے رہا اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ صدقے کے تعلق میں ہے۔ اسی لیے قرآن سب سے زیادہ مسلمانی کو باقی رکھنے کے طریقے بتاتا ہے۔ میں پڑھ لیا نہ نماز، میں رکھ لیا نہ روزہ، پھر نہیں چلتا۔ نماز پڑھنے کے پیچھے، روزہ رکھنے کے پیچھے ایک فکر ہے، وہی مطالبہ ہے وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو آج کی آیتوں میں وہ 19 آیتوں سے جو جملہ باتیں ہو رہی تھیں، خطاب یہاں پر ہے، خطاب کرتے ہیں، بول رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کا درجہ نہ دو، آپ تو اللہ کو اللہ بولو۔ کافر بھی ہو رہا اللہ کو اللہ، قرآن جگہ جگہ ذکر کر رہا۔ کون ہے انسان بتاؤ جو اللہ کو اللہ نہیں کہتا ہے؟ اسی لیے قرآن کی ابتدا رب العالمین ہے اللہ، یہ رب العالمین کے اندر فرق کر رہا ہے، پوری وضاحت یہی کرتا ہے۔ تو ایک جو خفی جو شرک ہے، خفی شرک میں کیا ہے؟ اپنے نفس کی مرضی کو پورا کرنا، یہ شرک نہیں۔ وہ بولتے رہتے ہیں چلو اپنا کرو، اس کے بعد ہوتا نہیں میں کروں۔ ارے ایسا نہیں کرنا، کرتے مثالیں ایک نہیں، پوری زندگی بھری ہوئی، ساری دنیا بھری ہوئی۔ قرآن نے وضع کی اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنی مرضی کو، اپنے مقصد کو، اپنے غرض کو اس کے پیچھے پڑ گیا، تو اس نے اللہ کس کو کہا؟ اپنی مرضی کو اللہ کا درجہ دیا، اپنے غرض کو اللہ کا درجہ دیا، اللہ کے حکم کو، عدل کو نہیں دیا۔ تو اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں وہی پہلو ہے، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو درجہ نہ دو، یہ کرو گے۔ ارے میں نماز پڑھا تھا نا، کافی نہیں، تمہیں دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، نصیب ڈال دیا جائے گا، ذلیل و خوار کر کے سب کے سامنے۔ عذاب کی سب سے پہلی قسم، بڑی قسم، خود ملامت کریں گے اپنے آپ پر، آپ کے اعضاء ملامت کریں گے، آپ کے اپنوں کے سامنے ٹھہرا کر حساب و کتاب لے کر سب کی ملامت ہوگی، اور دھتکارے ہوئے رسوا کن طریقے سے عذاب دے دیا جائے گا۔ اب یہ بات یہاں تک ختم ہونے کے بعد اب بتاؤ، اس لیے کہ تمہاری ہر سانس اللہ کی مہربانی پر ہے، اللہ کے بارے میں تمہاری سوچ کیسی کیسی ہے، لوگ کیا خرابی کرتے ہیں، وہ خرابیوں کی تفصیل اگلی آیت میں۔ سبحان اللہ۔